ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل سے تشریف لے جا رہے ہیں. جنگل جاتے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اچانک آواز آئی, ادرکنی یا رسول اللہ, ادرکنی یا رسول اللہ, ادرکنی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میری مدد کریں, یا رسول اللہ میری مدد کریں, یا رسول اللہ میری مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کی طرف دیکھا. یاد رکھیے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جانوروں کی آواز سننے اور سمجھنے کی قوت عطا کی تھی. ارے جو آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہو, جو پتھروں کی زبان سمجھتا ہو, جو بے زبانوں کی زبان سمجھتا ہو, جو خاموشی کی زبان سمجھتا ہو, جانور کچھ نہ کچھ تو بولا ہی کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام اس آواز کو سن کر کے جب اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا دیکھا, ایک ہرنی ہے اور وہ جال کے اندر پھنسی ہوئی ہے اور قریب میں شکاری سو رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہرنی کو جال میں دیکھا, وہ رو رہی تھی, یا رسول اللہ میرے دو بچے ہیں اور وہ غار میں ہیں اور میں ادھر آئی اور پھنس گئی, تو میں یہ چاہتی ہوں آپ مجھے آزاد کر دیں. اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا میں وعدہ کرتی ہوں اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر آؤں گی. ذرا غور کرنا, مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. آج خواتین اپنے حسن کی نمائش کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہیں. خوبصورت حسن کو بے نقاب کر کے اپنے جسم کو قبر کے کیڑوں کی غذا بنا رہی ہے. اے قوم کی مقدس شہزادیوں, اے کنیزان فاطمہ, اپنے آپ پہ رحم کر لو. حسن پہ اترانے والوں تیار رہو, اس حسن کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. یہ حسن قبر کی غذا بنے گی, قبر کے کیڑوں کی غذا بنے گی. اللہ اکبر. اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ حضور سے وفا کرو, حضور کے فرما بردار بنو صلی اللہ علیہ وسلم. ہرنی کہتی ہے آقا میں دو بچوں کو لے کر کے آؤں گی. سرکار نے اس کو جال سے آزاد کیا, چوکڑی برتے ہوئے چلی گئی. اس کے بعد شکاری بیدار ہوا. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا میرا شکار میں نے آزاد کیا ہے, میرا شکار آپ کیسے آزاد کر سکتے ہیں؟ فرمایا اس کے دو بچے ہیں اور بچوں کو لانے گئی ہے. وہ حیران رہ گیا, دماغ چکر میں آ گیا, کیا جانور بھی کسی سے بات کرتے ہیں؟ فرمایا اس کے دو بچے لانے گئی ہے. کہا گیا ہوا شکار کبھی واپس نہیں آتا, میں خاندانی شکاری ہوں, گیا ہوا شکار کبھی واپس نہیں آتا. فرمایا وہ اوروں کا ہوتا ہے جو واپس نہیں آتا, وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ واپس آئے گی, اور جب تک وہ نہیں آتی ہے میں یہاں موجود ہوں. اگر وہ نہیں آئے گی پھر تم فیصلہ کرنا, تمہیں کیا فیصلہ کرنا ہے. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی, تھوڑی دیر میں ہرنی جو ہے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر کے واپس آئی. سرکار نے فرمایا یہ لے تیرا شکار, اور اس نے حضور کو سجدہ کیا. یہ منظر دیکھ کر شکاری حیران رہ گیا. جس کا احترام جانور بھی کرتے, جس کی تعظیم جانور بھی کرتے, حیران رہ گیا وہ. اور اس نے کہا آپ کون ہے؟ تو بتایا کہ اللہ کا رسول اور جانور تعظیم کرتے ہیں. اس نے کہا اس کو جال سے آزاد کیا, مجھے کفر سے آزاد کریں, کلمہ پڑھائیں اور مجھے بھی اسلام میں داخل کریں. اور جو ہرنی آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی ہے, میں اس کو اب کبھی جال میں نہیں پھانس سکتا. میں نے اس کو بھی آزاد کیا, اس کے بچوں کو بھی آزاد کیا. اندازہ فرمائے ہرنی نے رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ وفا کیا کہ نہیں کیا؟ جانور ہے, ہم وفا کر رہے ہیں, ہم وفا کر رہے ہیں. آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, چھوڑ چکے نماز. مسجد ویران ہے, ہرن نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, احترام مصطفیٰ پر جان دینے آ گئی. جان گئی نہیں گئی. جو حضور سے وفا کر لے اسے کون ذبح کرے؟ وفا کر کے تو دیکھو, داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکی جا رہی. فیشن کے نام پر آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کفر کی طرف جا رہے ہیں. کچھ تو خیال کرو. اللہ نے ایسا قائد عطا کیا, ایسا رہنما عطا کیا, مصطفیٰ جان رحمت کی شکل میں. ان کی صورت بے مثال, ان کی سیرت بے مثال, ان کا اخلاق بے مثال, ان کا علم بے مثال. وقت ہوتا تو ساری باتیں عرض کی جاتی, لیکن اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ
میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے، ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔